آج میں اس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے اور جنہیں خود ان کی زبان سے جنت کی بشارت ملی تھی۔ ایسے بہت سے صحابہ تھے جنہیں کہا گیا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک موقع پر ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کے نام ذکر کیے گئے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا نام آیا۔ میرے پاس آج آپ سے بات کرنے کے لیے صرف چند منٹ ہیں، اس لیے میں آپ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی پر بات نہیں کروں گا۔ میں آپ کی زندگی کے چند اہم واقعات پر روشنی ڈالوں گا اور وہ سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے جو ہم اپنی زندگی میں لا سکیں، تاکہ ہم بہتر مسلمان بن سکیں، اللہ کے قریب ہو سکیں اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اس پر شک کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں شامل کیا ہے، اسی لیے اس کی رحمت یقیناً ہمیں گھیر لے گی، چاہے آپ نے ماضی میں کچھ بھی کیا ہو۔ بس یہ شرط ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش اللہ کے قریب ہونے کے لیے کریں، کبھی ہار نہ مانیں۔ آئیے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں بات کریں۔ آپ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ آپ کو ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا اصلی نام نہیں تھا؟ ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ کنیت ایک لقب ہوتا ہے جو کسی خاصیت یا تعلق کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کیونکہ وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے بہترین انبیاء کو بنایا اور انبیاء کے بعد سب سے عظیم شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے ہیروز میں سے ایک ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جنت میں کن لوگوں سے ملنا چاہیں گے؟ صحابہ کرام یا نیک لوگوں میں سے کس کو دیکھنا پسند کریں گے؟ تو میں نے فوراً کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ظاہر ہے انبیاء کے بعد میں ان کے ساتھ رہنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی ایسی خوبیاں تھیں جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صدیق کا لقب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بعد میں ملا کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کے ایک مرحلے میں یہ پہچان لیا کہ آپ کے دوست محمد بن عبداللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جب بھی رسول اللہ کچھ فرماتے تو حضرت ابو بکر فوراً بغیر کسی شک و شبہ کے اس پر یقین کر لیتے۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ مکہ سے بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں تک گئے، وہاں سے واپس آئے تو قریش کے لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور بغیر یہ بتائے کہ یہ کس نے کہا، یہ واقعہ بیان کیا۔ جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ کا نام لیا، حضرت ابو بکر نے فوراً کہا کہ اگر یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے تو یہ یقیناً سچ ہے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اب یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے سچے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں بھی یہ کہیں کہ اگر اس نے کہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم حقیقت سے بچنے کے لیے صاف بات نہیں کرتے۔ ہم ایسی بات کہتے ہیں جو نہ سچ ہو نہ جھوٹ بلکہ درمیان میں ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھے کہ کیا تم کلب گئے تھے تو آپ جواب دیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں آپ نے نہ ہاں کہا نہ نہ، حالانکہ ہمیں سیدھا جواب دینا چاہیے ہاں یا نہ۔ ہمیں اتنا سچا ہونا چاہیے کہ ہماری بات پر لوگوں کا مکمل بھروسہ ہو۔ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو لوگ سمجھے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم نے لقب صدیق سے کچھ نہ سیکھا۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ صرف 2 سال کے لیے خلیفہ رہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر بالکل اتنی ہی تھی جتنی رسول اللہ کی وصال کے وقت تھی، 63 سال۔ چونکہ حضرت ابو بکر 2 سال بعد پیدا ہوئے اس لیے آپ کا وصال بھی 2 سال بعد ہوا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت کتنی عمر کے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے نے اس کے بعد 23 سال مزید زندگی گزاری۔ تو آپ کو فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں
وہ انہیں جنت میں لے جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں یا آپ آج مر جائیں تو ہم اس جگہ سے کہیں بہتر جگہ پر جائیں گے جہاں آج ہم زندہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کیونکہ میرا ایمان ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے اعمال کے باوجود ایک ایسے رب کا سامنا کروں گا جو میری ماں سے 100 گنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس رحمت کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا ہوگا۔ جب بھی ہم غلطی کریں اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جان بوجھ کر برے اعمال کا منصوبہ نہ بنائیں۔ ابو بکر صدیق کی جوانی کے چند واقعات ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے بہترین دوست تھے، وہ دوست جو سچے اور اچھے کردار کے حامل تھے اور جن میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ دوسرا، آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، حالانکہ اس وقت شراب کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا۔ شروع سے ہی آپ نے اس سے پرہیز کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اپنا دماغ کھو بیٹھتے ہیں اور عجیب حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے اس بات پر کام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بہترین دوست تھے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کتنا اہم ہے۔ اگر آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے ملنے جلنے والے لوگوں پر غور کریں۔ یہ نصیحت میں اپنے بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے بچوں کے لیے بھی۔ جب آپ کے بچے یونیورسٹی جانے لگیں یا بڑے ہو رہے ہوں تو 2 چیزیں کریں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، کیونکہ یہی تعلق مسائل کو حل کرے گا۔ ان کے دوستوں کے انتخاب میں رہنمائی کریں۔ بہت سے والدین کہتے ہیں کہ میری بیٹی یا بیٹا غلط راستے پر چل پڑے ہیں، برائے کرم ان سے بات کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بطور والدین ہمیں ان کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا۔ مسائل اکثر اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں غفلت کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے دوست آپ کی زندگی پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے بہترین دوست رسول اللہ تھے، اور یہ دوستی آپ کی شخصیت پر گہرا اثر رکھتی تھی۔ یاد رکھیں، دوستوں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے دوست اچھے ہوں گے تو وہ اچھے کاموں کی طرف مائل ہوں گے، لیکن اگر ان کے دوست غلط راستے پر ہوں گے تو وہ بھی ان کی طرح راستے سے بھٹک سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی سے سیکھی، اور یہ ایک بہت قیمتی سبق ہے۔ تو آپ نے کبھی شراب نہیں پی، اور ایک اور بات، آپ شروع سے ہی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں جاننا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا لگے، اگر آپ کی سمجھ کے مطابق وہ غلط ہے تو اس میں شامل نہ ہو، خود کو روکیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کس نے بتایا کہ لکڑی، پتھر، کھانے پینے کی چیزیں یا بتوں کی عبادت کرنا غلط ہے؟ کسی نے نہیں بتایا، سب لوگ یہی کرتے تھے۔ قریش کے سب لوگ اس میں شریک ہوتے تھے، سوائے چند لوگوں کی جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے دوست رسول اللہ کے، جو اس وقت اللہ کے نبی نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہ تو بتوں کی عبادت کی، نہ شراب پی۔ آپ ایک کامیاب تاجر تھے، آپ بہت مالدار تھے اور مکہ میں معروف اور محترم تھے۔ آپ نے قریش سے سنا کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ اپنے دوست کے پاس گئے، آپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کی غلط رسومات چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ نے جواب دیا، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی یاد دلاؤں، برائی چھوڑنے اور بھلائی کرنے کی تلقین کروں۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، میں مانتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو ایک مشکل وقت شروع ہو گیا۔ لوگ آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے لین دین نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس جو مال تھا اس کا استعمال آپ نے ان لوگوں کی مدد کے لیے کیا جو مظلوم تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو جاہلیت کے دور میں غلام بنائے گئے تھے۔
حضرت بلال کو اذیت دی جا رہی تھی، تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ آپ نے امیہ بن خلف کے پاس جا کر کہا میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ نے جواب دیا یہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے بڑی قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو خرید لیا اور فوراً آزاد کر دیا تاکہ ان پر مزید ظلم نہ ہو۔ آپ نے صرف حضرت بلال کو ہی نہیں بلکہ کئی اور مظلوموں کو بھی آزاد کروایا، ان کی فہرست کافی طویل ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ جانتے تھے ان کے پاس جا کر یہ پیغام دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دوست اور اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی دعوت کے نتیجے میں حضرت عثمان سمیت کئی لوگ اسلام قبول کرتے گئے۔ یہ سب حضرت ابو بکر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ کیا آپ کو ان 10 خوش نصیب صحابہ کے نام معلوم ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی؟ ان میں سے اکثر کو اسلام کی دعوت حضرت ابو بکر نے دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں۔ وہ ہر جنگ میں شریک ہوئے اور اسلام کے دفاع میں اپنا کردار ادا کیا۔ جب رسول اللہ بیمار ہوئے تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ آپ کی عظمت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی اور صرف 2 سال کے عرصے میں اسلام کی بنیادیں مضبوط کر دی۔